بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گی وہ ہے حضرت مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی۔ حضرت مسلم بن عقیل اسلامی فتوحات میں بھی شریک رہ چکے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لقب سفیر حسین تھا۔ ناظرین، واقعہ کربلا سے پہلے حضرت امام حسین کو کوفہ کے خطوط موصول ہوئے۔ وہ حضرت امام حسین کی تشریف آوری کے لیے التجائیں کر رہے تھے۔ آپ کوفہ کے لوگوں کو جانتے تھے۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تو حضرت مسلم بن عقیل راستے کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے اپنے 2 ننھے شہزادوں کے ساتھ کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کی خبر سن کر لوگ مختار بن عبید کے گھر میں جمع ہوئے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھ کر سنایا تو وہ لوگ جوش اور محبت سے رونے لگے۔ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے: کتاب و سنت، رسول اللہ کی طرف دعوت، ظالموں اور سرکشوں سے جہاد، محروم کی حقوق کی بازیابی، مال کی صحیح تقسیم اور اہل بیت کی نصرت۔ تو ناظرین، کوفہ میں حضرت امام مسلم کی بیعت کرنے والوں کی تعداد تقریباً 30,000 تک پہنچ گئی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے آپ کے ہاتھ بیعت کر لی تو آپ نے حضرت امام حسین کو خط لکھا اور کوفہ کے لوگوں کے بارے میں بتایا اور آنے کی دعوت دی۔ اس وقت کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابن زیاد کو بھیجا اور حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر لائے۔ جب ابن زیاد ملعون کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے کوفہ کے لوگوں کو ڈرایا کہ وہ حضرت امام مسلم کا ساتھ نہ دیں۔ اگر ساتھ دیں گے تو ان کے اہل و عیال کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو ہانی بن عروہ، جن کی عمر 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا اور ان کو باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا اور لٹکا دیا گیا۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد ہی مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ گئے اور جنگ شروع کی۔ آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ 30 افراد آپ کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ محمد بن کثیر نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد بن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سبھی دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق خاندانی رسالت سے ہے تو اس عورت نے آپ کو اپنے گھر پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 کی فوج بھیجی تو مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے تو سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو ابن زیاد کے سالار نے اور فوج کا پیغام بھیجا تو ابن زیاد نے کہا کہ ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے۔ تو سالار نے جواب دیا، یہ کوئی عام نہیں، بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ آپ کو کوفہ کی دارالامارت کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا اور آپ کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا اور آپ کا سر کاٹ کر یزید کو دمشق میں بیچ دیا گیا اور آپ کے جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازاروں میں لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کر سکیں۔ آغاز کربلا کا ظلم یہ کیسا سنگین ہو گیا، کوفہ مسلم کے خون سے رنگین ہو گیا۔